ایک دوسرے سے مشکلات میں ایک دوسرے کو تھوڑا خوش کر دینا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، ہر صبح بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے، دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی بھی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، وہ رزق، صحت، اولاد، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بھی رحمہ کا صدقہ دور ہو، آمین سم آمین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج منڈے کا دن ہے اور ہم بڑھ رہے ہیں ہالیڈیز کی طرف، بچوں کی ایسٹر ہالیڈیز فرام لاسٹ ویک آئی تھنک 30th سے۔ تو جتنے بھی دن مل جائے، جتنا بھی وقت مل جائے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے پیغام اہل بیت پہنچانے کی ایز مچ ایز کوشش کرنی ہے۔ ہالیڈیز میں تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی سٹنگ ہونی چاہیے کہ بچوں کو، ویسے تو ڈیلی بیسس پر ہو، لیکن اگر نہیں ہے تو ماہ یہ اس کے مطلب ہالیڈیز میں بچوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو اپنے لیے وہ پیغام سن کر عمل کرنے کی اور عمل کے ساتھ اپنے بچوں کو وہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ بچے وہی کرتے جو دیکھتے، وہی سیکھتے ہیں جو کرتا ہوا پریکٹیکلی پیرنٹس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں زبان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی بہتر بنانے کی خدا توفیق دے۔ بڑے خوبصورت ماہ سے ہم نکلے ہیں، خدا نے اس 30 دن کے بعد ان خوشیوں کو بنانے کا حکم دیا کہ تمہارے لیے یہ خوشیاں ہیں۔ تو آج بھی پیغام عید کیا ہے، کیسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے جوڑے رکھیں، ان واجبات کی حفاظت کے ساتھ جوڑے رکھیں جو 30 دن کی پریکٹس کی ہے۔ اس خوبصورت ٹاپک کے لیے ہمیں جوائن ان کیا ہے، بہت بہترین انداز سے اہل بیت کا پیغام پہنچانے کا سبب بنتی ہے ذاکرہ اہل بیت زہرا علی موسوی۔ ان کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام سننے والوں کو اور بالخصوص امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتی ہوں، اور تمام مومنین و مومنات کو بالخصوص وقت کے امام کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور بالکل بہترین تحفہ ہے خدا کی جانب سے عید، اور خدا نے ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے بعد اس تحفے سے نوازا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے پیغامات رکھے ہیں، کیونکہ ہم ایک بہت خوبصورت مہینے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک بہت خوبصورت مہینے سے نکلے ہیں۔ ہم خدا کے مہمان تھے اور خدا ہمارا میزبان تھا۔ ہم بے نے شک، اس سے خود کو لطف اندوز کیا، اور 30 دن مسلسل ہم خدا کی بارگاہ میں رہے ہیں۔ جتنی عبادتیں ہم ٹوٹی پھوٹی میں کہوں گی، کیونکہ ہماری عبادتیں، ہمارا جو عبادتوں کا طریقہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں کری ہیں اور مسلسل کرتے رہے، جو بھی اعمال ہم نے اس ماہ میں انجام دیے ہیں، اس کے بعد خدا نے ہمیں عید کا تحفہ دیا۔ لیکن ہم عید کے پیغام کو اور عید کے فلسفے کو سمجھ نہیں سکے جس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم اس وقت جو اپنے ارد گرد عید دیکھ رہے ہیں کہ عید کس طرح منائی جا رہی ہے اور عید کس طرح منانی چاہیے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ جس طرح منائی جا رہی ہے اور جس طرح منانی چاہیے، ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے۔ عید بیسکلی ہے کیا؟ کسی نے امام علی سے سوال کیا تھا کہ مولا عید کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ جس دن تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو اور تمہارا پورا دن اطاعت خدا میں گزرے، وہ دن عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عید کے دن تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیسکلی ہم جو 30 دن سے گزرے، یہ 30 دن کچھ ایسے بھی خصوصی لوگ موجود ہیں ہمارے درمیان جو صرف ماہ مبارک رمضان نہیں بلکہ ماہ مبارک رمضان کی تیاری رجب سے کرتے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، صحیح کیونکہ بات ہے، بالکل صحیح بات۔ موجود بھی ہے نا، یہ 3 وہ مہینے ہیں جس کے لیے بہت زیادہ فضیلتیں، بہت زیادہ ثواب، سیر و سلوک، یہ جو عرفہ تک لوگ پہنچتے ہیں وہ انہی مہینوں سے گزرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ مہینے آپ کو سیر و سلوک کراتے ہیں۔ رجب کا وہ مہینہ ہوتا ہے جیسے آپ کوئی پودا لگاتے ہیں نا، اس میں آپ نے کوئی بیج ڈالا۔ شعبان کا مہینہ یعنی آپ نے اس پودے کو پانی دیا۔ رمضان میں وہ پودا تیار ہے اور وہ پھل دینے پر آمادہ ہے، کیونکہ رجب اور شعبان اور رمضان تینوں مہینے ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ رجب کے روزوں کا اپنا ثواب، اس کی عبادتوں کا اپنا ثواب ہے،
شعبان کا اپنا ثواب، رمضان کا اپنا ثواب۔ کہا جاتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، اور رمضان رسول خدا کی امت کا مہینہ ہے۔ ہم نے بہترین عبادات کری اس مہینے میں، بہترین طرح سے کوشش کری، کیونکہ بہترین تو ہم نے کرنے کی کوشش کری، لیکن ہم گناہ گار بندے ہیں۔ ہم نے جب ماہ مبارک رمضان کی وداع کی دعائیں پڑھی اور اس ماہ کو وداع کیا اور عید میں داخل ہوئے، تو ہمیں اپنی عید میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہم اس خوبصورت مہینے سے باہر نکلے ہیں، ہم نے جس میں تک و دو کری، خدا سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کری، خدا سے قریب ہونے کی کوشش کری، کیا وہ ہماری یہ تمام کوششیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن میں رائگاں ہو جائیں؟ کیونکہ ہم عید میں لگتا ہے کہ ہمیں کہیں سے مطلب کچھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی قید کا دروازہ کھلا ہے اور ہم آزاد ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ 3 مہینے ہم نے جو گزارے، عبادتیں کری، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں راتوں کو جاگے ہیں، دنوں میں نمازیں پڑھی، شب قدر سے گزرے، ہر چیز کو بہترین کرنے کی کوشش کری، اپنی دعائیں خدا کے آگے رکھیں، خدا سے مستجاب کرائی، کیونکہ کہا جاتا ہے نا اس مہینے میں خدا اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم مہمان خدا تھے، ہماری میزبانی خدا کر رہا تھا۔ اس نے اس مہینے میں کتنا ثواب رکھا تھا کہ حالت روزہ میں سبحان اگر اللہ، آپ سو گئے تو حالت روزہ میں سونا آپ کے عبادت میں کاؤنٹ ہو سبحان رہا اللہ، تھا۔ اگر کوئی خاتون اپنے گھر والوں کے لیے افطار تیار کر رہی ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے، کچن میں موجود ہے، خیر ہمارے یہاں موسم اچھا رہا ماہ مبارک رمضان میں، لیکن کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں گرمی بھی رہی ہے، تو اگر وہ اس حالت میں بھی افطار تیار کر رہی ہے، اس کے بدن سے پسینہ آ رہا ہے، وہ سب عبادت میں کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ ایون کہا جاتا ہے کہ جو ہم حالت روزہ میں ہوتے تھے اور ہمارے منہ سے اگر کوئی روزے کی حالت، کیونکہ آپ پورا دن کچھ نہیں کھا رہے ہیں، آپ کے اندر پانی نہیں گیا ہے، کچھ نہیں کھا رہے، آپ کے منہ سے ایک اسمیل آنے لگتی ہے، کہا جاتا ہے وہ اسمیل خدا کو پسند ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جو میرا روزے دار بندہ ہے، اس کے منہ سے جو آ رہی ہے اسمیل، وہ مجھے عزیز ہے۔ یعنی وہ خدا کتنا مہمان، اپنے بندے کو کتنا مہمان رکھ رہا ہے۔ ایک ماں کی ایک بہترین اگزامپل ہے کہ ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بچے کے جسم میں، اس کے شکم میں کوئی خوراک پہنچ جائے۔ کہا جاتا ہے نا کہ وقت افطار جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو اس پہ آغا پناہیان نے بڑی خوبصورت بات کری، انہوں نے کہا کہ وقت افطار اپنے آپ کو ایسا پیش کرو جیسے کوئی ماں کے سامنے اس کا بچہ ہوتا ہے، اور کہا بھی جاتا ہے خدا 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، سبحان اللہ، بے شک، ہماری ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اپنے بندے کو بہت عزیز رکھتا ہے، کوئی سنے نہ سنے خدا سنتا ہے، اور وہ بار بار سنتا ہے، اور وہ سننے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں تھک گیا ہوں۔ یعنی اگر پناہیان کہتے ہیں، ایک ماں کی کوشش ہوتی ہے نا کہ اگر اس کا بچہ بھوکا ہے تو اس کے شکم میں کچھ چلا جائے، تو آقا پناہیان کہتا ہے اپنے آپ کو ایسے لے جاؤ خدا کے سامنے، ایک لقمہ وقت افطار اٹھاؤ، منہ کے قریب لے جاؤ، پھر خدا سے دعا کرو، اس لقمے کو نیچے رکھ دو۔ ایک بچہ اگر ماں سے ضد کرتا ہے نا، کوئی چیز منوانی ہوتی ہے تو کچھ نہیں کھاتا، ماں کی کوشش ہوتی ہے اس کے شکم میں کچھ پہنچ جائے، اس کا پیٹ سیر ہو جائے، تو وہ ماں اس وقت ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہے کہ میرا بچہ پیٹ بھر کے کھا لے۔ یہ دنیا کی ماں ہے، وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہا ہے، وہ وقت افطار چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں بھوکا اور پیاسا ہے، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اس کے شکم میں کچھ پہنچ جائے۔ تو آقا پناہیان کہتے ہیں کہ خدا سے ایک بچے کی طرح ضد کرو، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے۔ آپ لقمے کو لے جاؤ اور منہ کے قریب رکھو، پھر خدا سے دعا کرو، پھر لقمہ نیچے رکھ دو، پھر لقمے کو منہ کے قریب لے جاؤ، پھر خدا سے دعا کرو، پھر لقمے کو نیچے رکھ دو۔ جب بار 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 یہ تکرار کرو گے تو خدا فرشتے کو کہے گا کہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو، اس کے شکم میں سبحان کچھ اللہ، چلا جائے، یہ میری محبت میں بھوکا اور پیاسا ہے۔ ہم نے اس چیز کو، سبحان اگر ہم اللہ، اس چیز کو محسوس کریں تو ہمیں خدا سے قربت ہوگی، ہم خدا سے قریب ہوں گے، اس کی محبت کو ہم احساس کر سکیں گے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں خدا سے قریب کرنے کے لیے آیا ہے، وہ جو ایک رسی ہے خدا اور اس کے بندے کے درمیان، اس کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک جو رشتہ ہے خدا اور اس کے بندے کا، عبد اور معبود کا رشتہ،
یعنی اگر آپ اماموں کی زندگی میں جا کے دیکھیں، جو اماموں نے بالخصوص صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین نے جتنی دعائیں رکھی، میرے اور آپ کے ہاتھ میں وہ تحفہ موجود ہے، اس میں کیا اکتر معبود کے رشتے کو بیان کیا۔ مولا علی کے مناجات میں دیکھیں کہ کتنے خوبصورت وہ الفاظ تھے جو مولا علی نے کہا کہ تو رزاق ہے اور میں رزق پانے والا ہوں، لینے والا ہوں، تو غنی ہے میں فقیر ہوں۔ یعنی اکتر معبود کے رشتے کو مولا نے اتنا خوبصورت بیان کیا کہ ماہ سبحان مبارک اللہ، رمضان یہ لے کر آیا تھا تحفہ کہ میرا جو میرے معبود کے ساتھ رشتہ ہے، جو خوبصورت رشتہ ہے، اس کو میں نے کیسے مضبوط کرنا۔ اور ہم نے کوششیں بھی کری، ہم جتنی کر سکے ہم لیلۃ القدر سے گزرے، شب قدر راتوں کو جا کے ہیں، قرآن کو ہاتھ میں لیا، سر پر رکھا، بار 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 خدا سے تکرار کرتے رہے، خدا سے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ یعنی خدا نے للیت القدر میں جتنے تحفے رکھے تھے، جتنی برکتیں رکھی تھی، جتنی چیزیں رکھی تھی، ہم نے کوشش کری کہ ہم اس کو درک کر سکیں۔ للیت بے القدر شک، کو ہم درک نہیں کر سکتے، اس کا ہے نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم للیت القدر کو درک نہیں کر سکتے، للیت القدر کو پا نہیں سکتے۔ اس میں خدا نے اسرار بھی رکھے ہیں، راز بھی رکھے ہیں، تحفے بھی رکھے ہیں۔ یعنی خدا نے ملائکہ کو عرش سے فرش پہ بھیجا کہ میرا بندہ جو بھی دعائیں مانگ رہا ہے، جو بھی چیز کو طلب کر رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے، کہا جاتا ہے نا کہ پورے سال کی جو 3 راتیں ہیں، جو شب قدر کی 3 راتیں نا، یہ 1000 مہینوں کی راتیں ایک طرف ہے اور شب قدر کی رات ایک طرف ہے۔ کہا گیا نا قرآن میں، خدا نے کہہ دیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یعنی جو ایک رات ہے، 1000 مہینوں کی راتیں ایک طرف۔ یعنی اگر آپ 1000 مہینوں کی راتوں کو کاؤنٹ کریں، جو کوئی 80 سال کی راتیں ایک طرف ہو گئیں، اور یہ شب قدر کی رات ایک طرف ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ برابر ہے، نہیں، وہ راتیں ایک طرف ہے اور یہ شب قدر کی رات ایک طرف ہے۔ یعنی شب قدر میں ہے کیا؟ اچھا، شب قدر سے بھی ہم گزرے، اور ہمارے یہاں ایک کہہ لیں کہ وہ کانسیپٹ نہیں ہے، جس طرح اگر آپ عرفا کی زندگی میں جا کے وہ چیزوں میں تلاش کرتے تھے، شب قدر تلاش سبحان کرنے کا اللہ، نام ہے۔ شب قدر صرف ہمارے ہاتھ میں ایک اعمال کا پیپر ہوتا ہے اور ہم اس پر ٹک لگاتے جاتے کہ ہم نے یہ دعا پڑھ لی، یہ اعمال کر لیے، یہ نماز پڑھ لی۔ نہیں، شب قدر میں خدا سے چاہے آپ، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پوری شب قدر میں پوری رات نہیں جاگ سکتے، ان کو اگلے دن آفس بھی جانا ہے، بچوں کو اسکول بھی جانا ہے، کوئی بیمار ہے، لیکن آپ کا جو وہ 1 منٹ کا کنیکشن ہے خدا کے ساتھ، ضروری نہیں کہ جو پوری رات جاگے اس کا ویسے ہی کنیکشن، جو 1 منٹ کا کنیکشن ہے، وہ کنیکشن بنتا ہی مختصر سا جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے خدا کی جانب، جب آپ ٹوٹے سبحان ہوئے اللہ، دل سے خدا کو پکارتے ہیں، خدا کو پکار کے کہہ رہے ہوتے ہیں خدا میں تیرا حقیر بندہ ہوں، میں تیرا ذلیل ہاں، بندہ ہوں، میں تیرا مسکین بندہ ہوں۔ سبحان کہا جاتا ہے شب قدر دعائے کو میل بھی پڑھو، دعائے کو میل کے الفاظ نہیں کہ خدا میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، دنیا کی ذرا سی تکلیف میں چیخ اٹھتی ہوں خدا، یعنی جو آخرت کی تکلیف ہوگی میں کیسے برداشت کروں گی، دنیا کی معمولی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں چیخ اٹھتی ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا گوشت جواب نہیں دے رہا، میں حقیر، فقیر، ذلیل، مسکین بن گئی ہوں خدا تیری۔ یعنی یہ اپنی اوقات پہچان کر خدا پہ پتہ چلا نا کس کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ 1 منٹ کا کنیکشن ہے، یعنی آپ کی شب قدر جو خدا نے رکھا تھا، خدا کیا چاہ رہا تھا نا، اس کا بندہ اس کے پاس آئے۔ ہم پوری دنیا کے پاس جاتے ہیں، ہم خدا کے پاس نہیں، ہم پوری دنیا کے پاس جا رہے ہیں اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، لیکن اگر آپ ایک لمحے کے لیے، آپ کے دل کو ایک قرار، ایک سکون، ایک اطمینان آئے گا۔ یعنی جو شب قدر سے ہم گزرے، اب ہم عید کی بات کریں تو میں نے ایک تمہید باندھی کہ ہم نے جو ماہ مبارک رمضان میں اتنی عبادتیں کری، شب قدر سے گزرے ہیں، قرآن پڑھا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، لوگوں کی مدد کری، جو بھی کر سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے نا اس ماہ میں کسی کو آدھا کھجور کھلا دو، اس سے روزہ افطار کرا دو، تم پر سے جہنم کی آگ کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی ہم جتنا کر سکے اس ماہ مبارک رمضان میں، لیکن بے ایسا نہ شک، ہو کہ عید کا ایک دن وہ ساری عبادتوں کو، وہ ساری چیزوں کو صحیح ایسا نہ بات، ہو کہ محو کر دے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے عید کرنی کیسی، عید ہے کیا، عید سے گزرنا کیسے۔ میں نے اسٹارٹنگ میں کہا نا، مولا علی نے کہا کہ جس دن تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، جو دن تمہارا اطاعت الہی میں گزرے، وہ دن عید کا سبحان دن اللہ، ہے۔ اب ہم نے عید کے دن دیکھنا کیا ہے؟ اچھا، ہم نے جو عید دیکھی ہے اپنے ارد گرد اور جو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، بچپن کی عید بھی میں زیادہ فرق تھا، لیکن اب جو ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں ہم نے عید کو ایک فیسٹیول بنا دیا، ایک فیسٹیول جس میں ایسا لگتا ہے کہ گناہ
आम हो गए हैं उस फेस्टिवल में। उसमें म्यूज़िक भी है, बेहयाई भी है, रक़्स भी है, जितना बेहिजाबी कॉमन हो गई है। मतलब कहा जाता है एक औरत की अगर बात की जाए, औरत को ज़ीनत का हक है, लेकिन वो अपने महरम के आगे ज़ीनत करे। औरत को दिया है कि औरत हर तरह का लिबास पहने, हर तरह की ज़ीनत करे, लेकिन वो सिर्फ़ अपने महरम के आगे करे। अगर वो अपने आप को सजाती है, अपने आप को सँवारती है, अपने महरम के लिए, अपने महरम रिश्तों के लिए करे। लेकिन हम अगर देखें तो ईद में सबसे ज़्यादा बेहिजाबी नज़र आ रही है। यानी तमाम ज़ीनतें लेकर अगर आप रोडों में फिर रहे हैं, नामहरमों के दरमियान से गुज़र रहे हैं, तो सोचें जो आपने 30 दिन रोज़े रखे, जो 30 दिन इबादतें रखी हैं और वो आपका एक अमल क्या उन इबादतों को वैसे ही बरकरार रखेगा? इबादतें कर लेना, अमाल कर लेना, फिर उसको महफ़ूज़ करना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आपने एक नमाज़ पढ़ी है, उस नमाज़ को महफ़ूज़ करना है। क्या हदीस थी कि नमाज़ आपको बेहयाई से और फ़हाशाई से रोकती है। अगर आप नमाज़ करने के बाद भी कोई बेहयाई का अमल कर रहे हैं, तो आया क्या आपकी नमाज़ महफ़ूज़ है? आपने अपनी इबादत को, अपनी नमाज़ को महफ़ूज़ किया? हमने जो इबादतें करी और हम रोज़े ईद अगर उसमें कोई ऐसा अमल अंजाम दें, हमने अपनी तमाम इबादतों को महफ़ कर दिया है। हमने सिर्फ़ इबादतें करनी नहीं है, सिर्फ़ दुआएँ माँगनी नहीं है, सिर्फ़ हमने रोज़े रखने नहीं तो उनको महफ़ूज़ भी करना था। यानी रोज़े ईद हमने करना क्या था? बेशक, रोज़े ईद की बेशक। इब्तिदा, ईद की नमाज़ के बाद सबसे खूबसूरत अमल हमारा कि हमारा कोई भी खुशी हो, कोई भी गम हो, इमाम हुसैन के बगैर हो नहीं सकता। ईद की नमाज़ के बाद ज़ियारत इमाम हुसैन ईद के अमाल में रख दी गई है। यानी सुभान ईद के अल्लाह। दिन भी आप अपने इमाम को याद रखें। अगर आप सरज़मीन करबला पे नहीं है, दूर है, इमाम को सलाम करें। यानी एक अजीब मैंने देखा है इमाम हुसैन से कि कितना खूबसूरत है कि चाहे नीमा शबान हो, चाहे रजब हो, चाहे यौम अरफ़ा हो, चाहे रोज़े ईद हो, चाहे रोज़े ईद उल ज़ुहा हो, हर चीज़ में ज़ियारत इमाम हुसैन का खूबसूरत तोहफ़ा, जो ईद के अमाल में, अरफ़े के अमाल हो, नीमा शाबान के अमाल हो, उसमें ज़ियारत इमाम हुसैन का तोहफ़ा रखा है। कि आप ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आपके उन्हीं अमाल में ज़ियारत इमाम हुसैन रख दी गई है। यानी आप रोज़े ईद में इमाम हुसैन को याद रखें, इमाम हुसैन को सलाम करें और यकीनन इमाम हमारे सलाम का जवाब देंगे, ये हमारे ईद के अमाल में रखा गया। जब हम इमाम को सलाम करेंगे और जो इमाम को सलाम करने के बाद जो इमाम का जवाब आएगा, वो हमारे लिए एक समझे खूबसूरत तोहफ़ा है कि वह इमाम हुसैन हमें सलाम कर रहे हैं, हम इमाम को सलाम कर रहे हैं, इमाम हमारे सलाम का जवाब दे रहे हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है अपने वक़्त के हुसैन को भी याद रखो रोज़े ईद। अगर आप जाके ईद के अमाल देखो उसमें दुआए नुदबा है कि आपका ईद का दिन है, आपकी खुशी का दिन है। इस खुशी के दिन में भी वक़्त के हुसैन को, इमाम वक़्त को, इमाम ज़माना को अपने इस दिन में याद रखो। इमाम को पुकारो, इमाम को तलब करो, इमाम के लिए दुआ करो, इमाम की ज़ुहूर के लिए दुआ करो। कहा जाता है दुआए नुदबा कहाँ है? इमाम से एक राब्ते का ज़रिया है। जब हम दुआए नुदबा में कहते हैं ना कि ऐनल हसन, ऐनल हुसैन, ऐन लबनाउल हुसैन कि कहाँ है हसन, कहाँ है हुसैन, कहाँ है फर्जंदान हुसैन। यानी जिस इमाम की वजह से मैं और आप ज़िंदा हैं, उस इमाम के वजूद मुक़द्दस से खुदा ने इस दुनिया को कायम रखा सुभान हुआ अल्लाह। है। वो इमाम रोज़े ईद कहाँ है? हमारी ज़रा सी तवज्जो उस जानिब भी होनी चाहिए कि हमारा इमाम रोज़े ईद कहाँ है? हम सबसे ईदियाँ लेते हैं, समेटते हैं, क्या हमें अच्छा नहीं लगेगा क्या कि हमारा इमाम हमें ईदी अता करे, हमारा इमाम हमें ईदी दे? यानी ये ईद के पैगामात में से एक पैगाम है कि तुम इस दिन भी अपने इमाम को भूलो नहीं, फरामोश नहीं करो। इस दिन भी अपने इमाम को याद करो, इमाम के लिए गिरिया करो, इमाम के ज़ुहूर की दुआ करो कि मौला एक ऐसी भी ईद हमें नसीब हो जब आप हमारे साथ हो। हम हमारी खुशी आले मोहम्मद की खुशी में है, हमारा गम आले मोहम्मद के गम में है। हमने आँख खोली तो आले मोहम्मद के गम से, आँख खोली आले मोहम्मद की खुशी में। हमने खुश रहना भी इन्हीं हस्तियों से सीखा है, गम मनाना भी इन्हीं से सीखा है, गिरिया करना भी इन्हीं से सीखा है, मुस्कुराना भी इन्हीं से सीखा है। हमारी ज़िंदगियाँ कुर्बान, हमारी खुशियाँ बेशक, कुर्बान, हमारे गम कुर्बान बेशक, हैं। तो हमने ईद के बेशक। दिन
इमाम को याद करना है, इमाम को पुकारना है, इमाम से लौ लगानी है, तवस्सुल करना है कि मौला ईद का दिन है और आप हमारे साथ नहीं हैं। ईद का दिन है, आप हमसे जुदा हैं, हमने अपनी ईद में आपको याद रखा। तो अगर हम इस तरह अपनी ईद को लेके चलें कि जिसमें हम इमाम हुसैन को भी याद रखें, वक़्त के हुसैन को भी याद रखें। ज़ियारत इमाम हुसैन के ईद की एक ख़ुसूसी ज़ियारत मुझे मफ़ाती में मौजूद है, जो ईद के लिए बिलख़ुसूस है और उसके अल्फ़ाज़ इतने खूबसूरत हैं कि आप अगर उसको दिल की गहराई से पढ़ें, तो आपको लगता है कि आप इमाम हुसैन से जुड़ गए। कहते हैं कल्बी सुभान ली अल्लाह, कल्बि कि मौला मेरा दिल आपके दिल से पेवंद खा चुका है, सुभान जुड़ अल्लाह, चुका है, पेवस्त हो चुका है जाके। यानी और फिर उसके बाद आप इमाम वक़्त को याद करें, इमाम वक़्त को पुकारें, तो आपका ईद का दिन खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगा। हम जो गुज़रे माह मुबारक रमज़ान से उसके बाद हम एकदम से आ जाएँ और म्यूज़िक चलने लगे, पार्टीज़ होने लगे, बेहयाई आम हो जाए, बेहिजाबी आम हो जाए और एक ऐसी महफ़िल जहाँ महरम ना-महरम किसी का ख़याल नहीं है और हम उसको उससे लुत्फ़ अंदोज़ होके कहें कि ये ईद है, ये खुशी है, नहीं। आपने अपनी 3 महीने की इबादतें जो रजब, शबान, रमज़ान थी, वो सब महव कर दी आपके इस एक दिन तक। हमने सोचना है, हमने अपने आप को तैयार करना है तो अपने महरम के लिए करना है। बेहतरीन तरह से तैयार हों, जो महरम रिश्ते आपके लिए रखे गए हैं। आप लेकिन जो खुदा ने जितनी लिमिट रखी है, जहाँ तक खुदा ने शरीयत ने महदूद रखा है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम अपनी खुशियों में हम हर चीज़ को भूल जाते हैं, हर हद को भूल जाते हैं। कितनी ऐसी पार्टीज़ ईद पर हो रही होती हैं, कितनी मिक्स गैदरिंग्स हो रही होती हैं, कितने मौसीकी के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। ये सब आपके वक़्त के इमाम के दिल पर कितनी बड़ी चोट लगा रहे हैं कि इमाम क्या गवारा करेंगे कि इमाम का एक चाहने वाला, इमाम से एक मोहब्बत करने वाला वो इस तरह की चीज़ों में शरीक हो। अगर जहाँ नामहरम का हुजूम है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस जगह पे जाने से अपने आप को हटाएँ। क्या वो एक ही जगह रह गई है, कि जहाँ नामहरम का हुजूम है, जहाँ आपके पर्दे की हिफाज़त नहीं है, कंधे से कंधा टकरा रहा है, आप ना जाएँ उस जगह पे। आप ये सोचिए कि अगर मैंने ये अमल अंजाम दिया, इससे अपनी ज़िंदगी के हर अमल को ये सोच के इंसान करे कि आपकी ज़िंदगी का ये अमल आपके वक़्त के इमाम को तकलीफ़ देगा। आपके वक़्त के इमाम के दिल पर कैसा गुज़रेगा? कोई ये पलट कर कहे कि हमें पता ही नहीं है, तो ऐसा मुमकिन नहीं। जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, उनके ज़मीर ज़िंदा होते हैं। एक ज़मीर की आवाज़ हो रही होती है ना, कोई भी लिबास पहनने से पहले ये सोचें, क्या ये जो लिबास मैं पहन रही हूँ, इमाम को पसंद आएगा या नहीं आएगा? इंसान को जवाब मिल जाता है। कोई भी ज़ीनत करने लगें, क्योंकि आपकी दुनिया जो है, वो बहुत मुख्तसर सी है। आपकी आखिरत जहाँ आपने मुस्तकिल रहना है, जो परमानेंट जगह है, जहाँ ये दुनिया सिर्फ़ एक आज़माइश की जगह है, एक इम्तिहान की जगह है। इमाम ने कहा कि इस दुनिया में रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा बोलो, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारो, लेकिन इस दुनिया से दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया से अगर दिल लगा लिया तो उस दुनिया से बेखबर हो जाओगे। ये नहीं कहा कि एक जगह जाके बैठ जाओ, तन्हाई में ज़िंदगी गुज़ारो, सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह करो, नहीं, इमाम को ये भी नहीं पसंद है। एक शख़्स मस्जिद में आया, अपने अहल-व-अयाल को छोड़कर आके नमाज़ पे नमाज़, इबादतों पे इबादतें करने लगा। लोगों ने कहा कि बड़ा इबादत गुज़ार है, बड़ा नमाज़ी है। एक नमाज़ को ख़त्म करता है, दूसरी पढ़ने लगता है, मुस्तकिल ही कर रहा है। जब इमाम ने उसकी जानिब देखा, इमाम ने पूछा, "कौन है?" लोगों ने कहा, "बहुत इबादत गुज़ार है, बहुत।" इमाम ने कहा कि उसके खाने-पीने का क्या है? तो कहा कि अतराफ़ के लोग खाना लाके दे देते हैं। इमाम ने खूब लानत मलामत करी। इमाम ने कहा कि अपने अहलो-अयाल जो इसकी ज़िम्मेदारी थी, उसको छोड़कर अगर ये नमाज़ें पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज़ें बिल्कुल सही कबूल बात, नहीं होंगी। कहा बिल्कुल जाता सही है कि बात। अगर कोई इसके हलाल अपने अहलो-अयाल के लिए कमा रहा है, वो हालत जंग में है, वो जंग हाँ, की हालत में है। यानी ये भी एक इबादत में काउंट होता है। हम उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ एक-एक चीज़ पे खूबसूरती सी अता की है। अगर आप मौला अली की हाँ, ज़िंदगी को जाके देखिए, मौला अली की ज़िंदगी की कैसी ज़िंदगी थी? कि ये जो रोज़े ईद का फ़लसफ़ा है, हमारे यहाँ तो अब शीर-खुरमे का कॉन्सेप्ट है, अब आई हैं सवैयाँ, लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा कैसे ईद मनाती थीं? अगर आप जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी में जाके देखें, ये जो ईद का लिबास है, तो शहज़ादे आए थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन आके अम्मा से कहा था, "अम्मा ईद करीब आ रही है और हमारा ईद का लिबास कहाँ है?"
हाँ, یعنی بی سے آ کے امام نے کہا کہ ہمارا عید کا لباس کہاں ہے؟ لب زہرا سے جملہ نکلا تھا کہ تمہارا عید کا لباس درزی لے کر آ رہا ہے۔ یعنی جو لب زہرا سے جملہ نکلا تھا کہ خدا کو ہاں، اتنا پسند آیا کہ خدا نے رضوان جنت کو در سیدہ پہ حسنین کا درزی بنا کے بھیجا۔ سبحان سب اللہ، جانتے تھے کوئی لباس نہیں تھا، کوئی درزی، کوئی ٹیلر نہیں تھا، کوئی اس کا آرڈر نہیں دیا گیا تھا، لیکن نہیں، کیونکہ بی بی راضیہ بھی ہیں، مرضیہ بھی ہیں۔ ادھر لب زہرا سے جملہ نکلا تھا، خدا نے رضوان جنت کو در سیدہ پہ حسنین کا درزی بنا کے بھیجا۔ یعنی اگر آپ جناب سیدہ کی زندگی میں جا کے دیکھیں، جو عید تھی، جو عید کی خوبصورتی تھی، ہم نے اپنی ہر چیز اگر لینی ہے تو انہی ہستیوں سے لینی ہے، پھر آپ اپنی زندگی میں ایک سکون بھی محسوس کریں گے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں، بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی نے ہمیں انوائٹ کیا ہے مکس گیدرنگ سے، نہ محرم ہے، ہم نہیں چاہیں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ آج کل ہمیں اس چیز کی ہے کہ ہم لوگوں کی رضا، لوگوں کی خوشنودی میں رہتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی چیز خدا کی خاطر چھوڑ دی ہے، پھر خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں یہ ہوتا ہے نا، ہم نہیں ملیں گے وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، نہیں، اگر کوئی چیز جو خدا نے منع کری، خدا کی اطاعت کے لیے آپ نے چھوڑی ہے، اگر آپ نامحرم کی محفل میں نہیں جا رہی، آپ نے خدا کی اطاعت کے لیے چھوڑی ہے، تو خدا آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے گا۔ لیکن سبحان ہم اللہ، اگر اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں، لوگوں کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ ہم کتنے ایسے گناہ ہیں جو لوگوں کی رضا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے صحیح بات ہوتے ہے، ہیں، بالکل صحیح بات کہ ہم ایسی دعوتیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایسے انویٹیشن ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایسی پارٹیز ایکسیپٹ کر رہے ہیں جس میں صرف لوگوں کی رضا، لوگوں کی خوشی ہے، اور اس سے آپ کا وقت کا امام بھی ناراض ہو رہا ہے، خدا سے بھی آپ خدا کی بھی ناراضگی کو آپ مول لے رہے ہیں اگر آپ اس چیز کو خدا کی خاطر۔ اس کی بہترین مثال ہے کہ امام حسین کی ذات کو اگر آپ دیکھیں کہ امام حسین تنہا کھڑے تھے کربلا کے، اگر میدان میں جا کے دیکھیں تنہا کھڑے تھے، 6 مہینے کا بچہ بھی قربان کر دیا، 18 سال کا بیٹا بھی قربان کر دیا، 32 سال کا بھائی بھی قربان کر دیا، بھتیجے، بھانجے، دوست، احباب، رشتہ دار سب قربان کر دیے، یکو تنہا تھے۔ جو کربلا تھی وہاں لاشیں موجود تھے۔ جب 11 محرم کو جناب زینب کبریٰ نے کربلا کو وداع کیا تھا، وہ بی بی یہ نہیں، اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ آباد ہوگا، یہاں پہ کروڑوں لوگ آئیں گے۔ اس وقت تو یزیدی لشکر کو یہ لگ رہا تھا کہ امام حسین کو شکست دے دی ہے، امام حسین کو مار دیا ہے، امام حسین شہید کر دیے گئے۔ اس یزیدی لشکر کو نہیں پتا تھا کہ حسین شہید ہو کے بھی زندہ رہیں گے، حسین شہید سبحان ہو اللہ، جائیں گے، یہ جگہ آباد ہوگی، یہاں پہ نہ جانے کتنے کروڑ لوگ آئیں گے، اپنی حاجتوں کو، اپنی دعاؤں کو لے کر آئیں گے، عشق حسین میں سرشار ہوں گے۔ لیکن اس وقت کا منظر الگ تھا۔ امام حسین کس کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ امام حسین خدا کی خاطر کھڑے ہوئے تھے۔ امام نے جو سبحان اللہ، استغاثہ کیا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، یعنی استغاثہ کیا تھا؟ یہ خدا کی خاطر تھا۔ امام حسین نے اپنے آپ کو جو تنہا کیا تھا، خدا کی خاطر تنہا کیا تھا۔ سبحان اللہ، خدا کی خاطر امام حسین اکیلے ہو گئے تھے، اس وقت اتنے تنہا تھے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ جب امام آخر میں، جب امام نے جو استغاثہ، جو خطبہ دیا تھا، جو یزیدی لشکر سے میرا مولا مخاطب ہوا تھا، یعنی اس ٹائم مولا تنہا رہ گئے تھے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ امام حسین کے نام پہ دل منقلب ہو جاتا ہے، جہاں بھی وہ انسان موجود ہو، اس کے عشق حسین میں امام اتنے سرشار ہو جاتے ہیں، امام کے عشق میں ہم اتنے سرشار ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہے کربلا میں ہو یا کربلا سے دور ہو، امام سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا، جو خدا کی خاطر تنہا ہوا تھا، جس نے اپنے اہل و عیال کو خدا کی خاطر قربان کیا تھا، آج خدا نے ہر باضمیر انسان کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دی ہے۔ الحمد للہ، یعنی امام حسین کے لیے جو محبت ہمارے دل میں موجود ہے، جو بے قراری دل میں موجود ہے، جو دل کا منقلب ہونا ہے، یہ خدا نے ڈالی ہے۔ یعنی جس نے خدا کے لیے اپنے آپ کو تنہا کر دیا، جس نے خدا کے لیے پوری سبحان اللہ، دنیا کو چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال کو قربان، کتنا سخت مرحلہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ امام کے ہاتھوں پہ تھا، اس کا لاشا لے کے میرا مولا 7 قدم آگے بھی بڑھا تھا، 7 قدم پیچھے بھی ہٹا تھا، یعنی خدا کی خاطر کیا تھا۔ اگر آج ہم کوئی ایسا عمل خدا کی خاطر کریں، آج ہم کوئی ایسی محفل کو خدا کی خاطر ترک کر دیں، آج کوئی ایسی جگہ جہاں نامحرم کا ہجوم ہے اور ایک عورت کے حجاب پر آ رہا ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ کوئی اس سے نہ ٹکرا جائے، خدا کی خاطر اس جگہ کو نہ جائے،
तो खुदा उसके लिए क्या करेगा? आप कोई चीज़ खुदा की खातिर छोड़ कर देखिए ना। मोहसिन हज्जाजी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी ना कि तुम अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा खरीदार खुदा हो जाए। उसने जो हाँ, अपने 2 साल के बच्चा वो जा रहे थे अपने 2 साल के बच्चे के लिए वसीयत करी जो वसीयतनामा। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वसीयतनामे में हम ये सोचते हैं कि विरासतें तक़सीम होंगी। जो जायदाद प्रॉपर्टी है उसके हिस्से लगेंगे, नहीं वसीयतनामा। मैं ये कहना भी चाहूँगी कि आप कोशिश करें कि जो उर्फ़ा गुज़रे हैं, जो बड़ी-बड़ी हस्तियाँ गुज़री हैं, उनके वसीयतनामे को पढ़ें। ज़िंदगी का निचोड़ वो अपनी पूरी लाइफ़ को समराइज़ वो एक पेपर पे करके चले जाते हैं, एक डॉक्यूमेंट पे करके चले जाते हैं। मौला अली का वसीयतनामा था जो नहजुल बलागा में मौजूद है। यानी मौला अली की ज़िंदगी का एक निचोड़ जो मौला अली ने इमाम हसन को वसीयत करी थी। इसी तरह हाँ, मोहसिन हज्जाजी ने अपने 2 साल के बेटे को वसीयत में कहा कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा खरीदार खुदा बन जाए। और अब यकीन जानिए जब खुदा किसी का खरीदार बनता है, जब खुदा किसी को खरीदता है, तो कैसा खरीदता है कि यदुल्लाह भी कर देता है, लिसानुल्लाह भी कर देता है, सुभान अल्लाह, ऐनुल्लाह भी कर देता है कि हाथ उसी के हैं लेकिन अल्लाह का हाथ है। आँखें उसी की हैं लेकिन अल्लाह की आँखें हैं। दिल उसी का है लेकिन अल्लाह का दिल बन जाता है। ऐसा वो खरीदार है। अगर वो किसी से मोहब्बत करता है, अगर वो किसी से इश्क करता है तो कहता है कि मैं उसको उसका रहने नहीं देता, उसको मैं अपना बना लेता हूँ। और जब वो सुभान अपना अल्लाह, बनाने पे आता है तो हमारे सामने कितनी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब खुदा किसी को अपना बनाता है तो कैसे बनाता है। तो हमने देखना है कि जब हम रोज़े ईद से गुज़रे हैं, ये ईद हमें खुदा से करीब कर रही है या जो हमने माह रमज़ान में जितने अमाल किए वो सब महव कर रहे हैं। इंसान अपने आप को बेहतरीन अंदाज़ में पहचानता है, बेहतरीन अंदाज़ से जानता है। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था, ला इल्मी का आलम था नहीं। कहा जाता है जब बिस्तर पे जाओ और जब नींद का गलबा हो, तो सोने से पहले 5-10 मिनट खुद के लिए निकालो और अपना तज़िया करो, कि जो पूरा दिन तुमने गुज़ारा था, इस दिन से जो तुम गुज़रे, इसमें तुमने कौन-कौन से अमाल अंजाम दिए और अपना आने वाला दिन अपने गुज़िश्ता दिन से बेहतर बनाओ। क्योंकि ये सुभान अल्लाह, दुनिया सी है, हमने यहाँ आना है और यहाँ से गुज़र जाना है। आप देखिए ना कि हम जो जितनी भी इस दुनिया के इर्द-गिर्द में चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं, जितनी भी चीज़ों से हम गुज़रते हैं, सब इसी दुनिया में चली जाती है, रह के चली जाती हैं। लेकिन हमने जाना है अपने अमाल के साथ। मौला अली ने नहजुल बलागा में कहा था मौला से किसी ने पूछा, नहजुल बलागा के खुतबे में मौजूद है कि हम इस दुनिया से क्या ले जा सकते हैं, कितना ले जा सकते हैं? मौला ने कहा कि किसी बर्तन में कोई सालन रखा जाए, उस बर्तन को उलट दिया जाए और उसमें जो तरी रह जाएगी, वो सिर्फ़ तुम ले जा सकते हो। हाँ, यहाँ तुम्हारे हाथ खुले में जितने अमाल कर रहे हो, वहाँ तुम जाओगे तो वहाँ तुम मोहताज हो जाओगे, इसके जो अपने पीछे लोग छोड़ कर आए हो। वहाँ तुम्हारे सिर्फ़ हिसाब-व-किताब होगा, यहाँ अमाल कर सकते हो, यहाँ हाथ खुले, यहाँ हिसाब-व-किताब का मरहला अभी नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी आँख बंद होगी, तुम इससे महरूम हो जाओगे। फिर तुम तलब करोगे, कहा जाता है कितने ऐसे लोग हैं वो जो वहाँ कहेंगे काश हम ये भी कर लेते हो, काश हम ये भी कर लेते। तो हमने अपने ही इस वक़्त को देखना है, हमने अपने आप को देखना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्या पोज़ीशन है इस वक़्त जो हालात हैं, उसमें हम कहाँ एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, ज़हूर करीब-तरीन है तो हम कहाँ पे हैं? क्या हम ऐसे हैं कि वक़्त के हुसैन के आगे खुद को पेश कर सकें? जो दुआए अहद का जुमला है, हम कहते हैं ना कि मौला आप जहाँ कहीं पे भी होंगे, अगर मैं कब्र में भी उतर जाऊँ, कफ़न भी पहन लूँ, तो कब्र से बाहर निकलूँगी। एक टूटा हुआ नेज़ा मेरे हाथ में होगा और मैं उस नेज़े को हवा में उड़ाती हुई आपके करीब आऊँगी और आपकी जो इश्क है, वो मेरी आँखों का सुरमा है। ये खूबसूरत अल्फ़ाज़ दुआए अहद, अहद यानी एक प्रॉमिस जो आप इमाम से करते हैं ना कि कहते हैं ना 40 दिन तक तो मुसलसल हर सुबह दुआए अहद पढ़ो, यानी इमाम से प्रॉमिस करो और वो बहुत मुख्तसर सी दुआ मैं अगर इस पे ये कहूँगी उसकी उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें। तो आपको पता हो कि क्योंकि अरबिक हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम उसको पढ़ते थे, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें। जब आप उसको पढ़ेंगे आपको एहसास होगा कि आपका अपने इमाम से रिश्ता कितना खूबसूरत है और यकीनन हमने ईद के रोज़ दुआए नदबा से भी गुज़रना था, तो उससे भी हमारा एक सिलसिला, एक तसलसल रहेगा क्योंकि हम पूरी दुनिया में कहाँ हैं और हमारा इमाम कहाँ है। ये हमारे हाँ, लिए देखना, इससे गुज़रना और इस चीज़ को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी बहुत ईद भी अच्छी, इमाम के बगैर कैसी गुज़री है और कैसी गुज़र रही है और जो इमाम के साथ गुज़रेगी वो कैसी गुज़रेगी। किसी ने कहा था ना कि सवाल किया गया था कि जब इमाम आएँगे तो क्या होगा? तो लोगों ने कहा था कि इमाम आएँगे तो देखा जाएगा। तो पलट के किसी आरिफ ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि वो देखते ही रह जाएँगे। जब इमाम आएँगे वो देखते ही रह जाएँगे। बिल्कुल सही बात, जो बिल्कुल सही बात। इस
جو اس وقت عمل کے میدان میں ہے، وہ ایسے ہی عمل کے میدان میں جیسے امام کے سامنے زندگی گزار رہا ہے۔ امام آپ کے لیے ایک شفیق، مہربان، آپ کا ایک روحانی باپ اور اتنا کریم کہ وہ امام کہتے ہیں کہ کسی نے میری ظہور کی راہ میں ذرہ برابر بھی کام کیا اور وہ قبر میں اتر گیا، جب میں ظہور کروں گا میں خود اس کی قبر پہ آؤں گا۔ یعنی وہ کریم ابن کریم گھرانہ جو کسی کا احسان، کہ کوئی اگر اس پہ احسان کرے وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو وقت کے امام سے کیسے متصل کرنا ہے؟ اور عید کا یہ بہت خوبصورت پیغام ہے کہ اگر آپ نے اپنی عید ان ہستیوں کے ساتھ گزاری، آپ کی عید بھی، آپ کے اعمال سب محفوظ ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اسی عید کو موسیقی، گنا، پارٹی، مکس گیدرنگ، بے حجابی، بے حیائی کے ساتھ جو آپ نے جتنے اعمال کے، جتنی راتیں آپ جاگے لیلۃ القدر سے گزرے، سب آپ نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دی۔ نماز پڑھنے کے بعد کہا جاتا ہے نماز پڑھ کے آپ نے فرض ادا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی نماز کو محفوظ کرنا ہے۔ روزہ آمین۔ رکھنے کے بعد آپ نے واجب کو ادا نہیں کیا، آپ نے اس روزے کو محفوظ رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے ہر اعمال کو محفوظ کرنا ہے، پھر آپ کو آپ کی عید کی خوبصورتی کا پتہ چلے گا۔ آج کہتے ہیں نا، انسان کہتا ہے کہ عید ہے لیکن دل کو سکون نہیں ہے، دل کو اطمینان نہیں ہے، خوشی محسوس نہیں ہو رہی۔ کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ کیونکہ گناہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے، جو اس کے اندر خدا نے سکون رکھا تھا وہ سکون ہٹ گیا ہے۔ یہ عید خدا کی جانب سے تحفہ ہے۔ خدا نے اپنے بندے کو تحفہ دیا ہے کہ تم نے 30 دن میرے لیے روزہ رکھا، بھوک و پیاس کو برداشت کیا ہے، اس کی سختی کو برداشت کیا ہے، اس میں دشواریاں اٹھائی ہیں۔ عید میرے طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ صرف تحفہ نہیں، اس نے اس عید میں رحمتیں، برکتیں سب رکھی ہیں۔ شب عید کے اعمال دیکھیں، خدا نے وہی تسلسل رکھا جو شب قدر کو رکھا تھا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی میں ایک عجیب سا یہ آ چکا ہے، تو یہ گناہ کا عام ہونا ہے۔ خدا کی جانب سے ہر چیز ویسے ہی ہے، ہر چیز اسی طرح سے ہے، وہی ثواب ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن ہم جو اس دنیا کی روشنیوں میں، رونقوں میں اپنے آپ کو غرق کر چکے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خود ان چیزوں سے دور کر دیا ہے۔ پھر ہماری زندگی ایک بے سکونی کے عالم میں، کہ ہمیں عید میں بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی جو ہمارے بزرگوں نے گزاری ہے، جو جناب سیدہ کے گھر کی عید تھی، جو مولا علی کے گھر کی عید تھی۔ اور اپنی عید کو دیکھ کے ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ موجود لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہم نے لوگوں کی رضا اور خوشنودی کو زیادہ اہمیت دی، نہ کہ ہمیں خدا کی خوشنودی اور اپنے حجت خدا کی خوشنودی کو اہمیت دینی چاہیے تھی۔ بے شک، بے مجھے شک۔ وقت کا اندازہ نہیں ہے کہ جی، کتنا ہمارے وقت۔ پاس 4 منٹس ہیں۔ 4 منٹ سے ٹھیک ہے، میں آج کے اس میں شکر ادا کروں گی آپ نے مجھے اس کا موقع دیا، اور اپنے سننے والوں کو یہی پیغام دوں گی، کیونکہ حالات ہمارے سامنے ہیں، جو چیزیں موجود ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح آمادہ کرنا ہے، کیونکہ ظہور اگر قریب ہے تو ہم کتنے دور ہیں یا ہم کتنے قریب ہیں ظہور سے۔ سبحان کیونکہ ہم اللہ۔ نے یہ سوچا ہے کہ امام غیبت میں ہے، امام غائب ہے۔ نہیں، ہم وہ قوم ہے جس کا امام غیبت میں ہے لیکن غائب نہیں ہے۔ کہ جب کہا گیا نا، جب امام ظہور کریں گے، سبحان کتنے اللہ۔ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم نے امام کو اس مقام پہ، اس جگہ پہ دیکھا تھا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو کتنا امام سے قریب کیا۔ جو عید ہم نے گزاری ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، ہم خدا کے حضور جائیں، اپنی عبادتوں کو، جو محنتیں، جو تکودو، جو دشواریاں ہم نے اٹھائی ہیں خدا سے قریب ہونے کے لیے، وہ ضائع ہونے سے ہم نے بچانی ہے۔ جو قربت ہم نے حاصل کری تھی خدا سے، اس کو بچانا ہے۔ اور اپنی زندگی کا ایک محور ہم نے یہ رکھنا ہے، ایک سمجھے ہمارا یہ ایک مشن ہونا چاہیے کہ ہم نے خدا کی رضا کو، حجت خدا کی رضا و خوشنودی کو سب سے اہم رکھنا ہے، کیونکہ آپ انسان کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ انسان کی رضا میں اپنے خدا کو، اس کی حجت کو ناراض نہ کریں، کیونکہ ایک انسان آپ راضی کریں گے، 2 انسان راضی کریں گے، تیسرا آپ سے خود ہی ناراض ہو جائے گا۔ صحیح کیونکہ بات ہے۔ انسان کی فطرت ایسی بنی ہے کہ انسان اس فطرت سے مجبور ہے کہ کوئی کسی سے راضی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کسی کو راضی کر سکتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے خدا کو راضی کریں۔ خدا کے لیے آپ جو خدا نے رکھا ہے شریعت میں جو موجود ہے، بعض دفعہ آپ کو تنہا بھی ہونا پڑے گا، کیونکہ اب ایسا عالم ہے کہ اگر آپ کسی محفل میں نہیں جائیں گے، لوگ آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ وہ زیادہ بہتر ہے، اس گناہ کی محفل میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے نا، جب بے حیائی ہو، خدا وہاں رحمتوں کو ہٹا دیتا ہے، برکتوں کو ہٹا دیتا ہے۔ مکس گیدرنگ جس میں ہم جاتے ہیں، جو انویٹیشنز جو تیار ہو کر آنا،
اگر آپ جا بھی رہے اپنے حجاب کو مضبوط رکھیں، کیونکہ ایک عورت کا بہترین جو کہہ لیں بہترین جو ہے اثاثہ اس کا حجاب ہے۔ اگر ایک عورت آج کے زمانے میں مضبوط ہے تو اس کے حجاب نے اس کو مضبوط کیا ہے، وہ اس کو کانفیڈنس دیتا ہے، وہ اس کو 10 جگہ کھڑے ہونے کو دیتا ہے، اور آپ کا حجاب لوگوں کی نظروں میں آپ کو محترم کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، جہاں جس جگہ کا ہم موجود ہیں، یہاں بے حیائی بے حجابی بہت زیادہ کامن ہے۔ اس دن میں نے یہ بات شاید کوٹ کری تھی کہ صرف تنہا بیٹھ جانا، ایک جگہ پہ بیٹھ جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ کہ انسان گناہوں کے درمیان موجود ہو کر کوئی گناہ نہ کری، اس کا کمال ہے۔ صرف تنہا ایک کونے میں بیٹھنا کمال نہیں، آپ گناہوں کے درمیان موجود ہیں اور چاروں طرف آپ کے گناہ ہیں، اس میں آپ کوئی گناہ نہ کریں، یہ آپ کا کمال ہے۔ آپ کے سامنے گناہ موجود ہے، ایک ایسی محفل جہاں آپ کو پتہ ہے کہ گناہ ہے، آپ کا وہاں بیٹھ کر کوئی گناہ نہ کرنا، یہ آپ کا کمال ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح آمادہ کرنا ہے اور اپنی عید کو اسی طرح خوبصورت بنانا ہے جیسے ہمارا خدا ہم سے عید چاہ رہا تھا، جیسے خدا چاہ رہا تھا کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں ہم اپنی عید گزاریں گے، اس سے نہ ہمارے دل کو سکون ہوگا، نہ ہمارا ضمیر سکون میں آئے گا، جو ہم نے عبادتیں کری ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہوں گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دل کو سکون دیں جو خدا کی رضا میں، اس کی محبت میں، اس کے ذکر میں۔ کتنا خوبصورت ہے کہ خدا کے ذکر میں سکون ہے، خدا کی یاد میں سکون ہے، خدا بے سے شک، قربت میں سکون ہے، اس سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس میں سکون ہے۔ اگر آپ ایک بار بے سکونی محسوس کریں نا، بس ٹوٹے ہوئے، میں اسے جو ہم نے دعائیں پڑھی تھی جامع کبیرہ، اس میں کہ خدا رونے والوں کو پسند کرتا ہے، بکا کرنے والوں ہاں کو پسند کرتا ہے، وہ ہنساتا بھی ہے، وہ رلاتا بھی ہے۔ یعنی یہ خوبصورت جملہ کہ جب ہم پہ غم دنیا طاری ہو تو ہم یہ جملے کو پڑھیں، یہ جملے آپ کے دل کو سکون عطا کرتے ہیں کہ خدا کتنا رحمان، کتنا رحیم، کتنا کریم ہے، کہ وہ اس کی جو صفات ہے، جس طرح وہ اپنے بندے کو چاہ رہا ہے، جس طرح وہ اپنے بندے کو طلب کر کے آ جاتا ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کے دل کو ہاں سکون دینے والا ہے، یا وہ مقلب القلوب ہے، یعنی آپ کے دلوں کو پھیر دینے والا ہے، آپ کا حبیب ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا مونس ہے، آپ کی یاد میں موجود ہے۔ یعنی وہ خوبصورت الفاظ آپ کے دل کو اتنا اطمینان عطا کر دیتے ہیں۔ کہا کہ نا خدا کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی ہر چیز میں خدا نے سکون رکھ دیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بے سکونی کی کیفیت میں، تو اپنے آپ کو اس دنیا سے نکالیں۔ اس کی جو روشنیاں ہیں، یہ جو رونقیں ہیں، یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ رسول اللہ خدا نے کہا تھا نا، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ اپنے آپ کو اس دھوکے میں ملوث نہ کرو، اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالنا ہے۔ اگر آپ اس طرح اپنے آپ کو رکھیں گے تو آپ کی ہر دن آپ کا عید ہو جائے گا۔ تو مولا نے کہا نا، جس دن تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، یعنی پھر جب آپ خدا کے قریب ہیں، اس کی قربت میں ہیں، اور جب آپ اس کے اتنے قریب ہو جائیں گے، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، آپ کا دل اطاعت الہی میں لگ جائے گا، سبحان اس اللہ، کے ذکر میں سبحان لگ اللہ، جائے گا، اس کی یاد میں لگ جائے گا، تو آپ کا ہر دن عید ہو جائے گا۔ تو ہم نے بے صرف شک، عید کو عید نہیں رکھنا، اپنے ہر دن کو عید بنانا ہے کہ آپ خدا کے قریب ہوں، اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں، گناہوں سے دور کریں، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کا ہر دن انشاءاللہ، عید کا دن ہو گیا۔ اور ہم انشاءاللہ، دعا کہ انشاءاللہ، جو وقت کے امام سے ہماری یہ دعا ہے کہ مولا ہم پر اپنا کرم کریں، اور جو عیدیاں ہم جو الہی، دوسروں سے لے رہے ہیں، وہ عیدیاں ہمیں آپ سے چاہیے، ہمیں جو الہی، رحمتیں، برکتیں الہی، ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، اور جو دلوں کا سکون ہے، مولا ہم نے آپ سے چاہیے۔ اور ہر مومن و الہی، مومنہ جہاں کہیں بھی موجود ہے، خدا ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، الہی، بالخصوص وقت کے الہی، امام کے ظہور فرمائے۔ الہی، آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، رزق علم صحت میں اضافے کا باعث بنے، اور پروردگار تمام مشکلوں کو آسانی میں مولا مشکل کشا کے صدقے۔ بہت شکریہ، بہت بہترین، شکریہ۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ بہت ہی خوبصورت پیغام عید ایک اور آج آپ کے لیے، اپنے لیے۔ بس دعا یہی ہے کہ جو سنتے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد ہمیں خانم ندا جعفری صاحبہ جوائن ان کریں گی، اور ٹاپک ہمارا اذان ہوگا۔ اذان بہت بہترین